بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا عذروں کے ویورز کو ویلکم کریں گے. ہمارا عذروں کا جو سفر مختار خان آف سیدن سے شروع ہوا تھا، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ضلع اٹک کی وہ شخصیت جنہوں نے عمران خان کے بعد پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لیے، سابق ضلع ناظم رہے اور انتہائی مقبول شخصیت، میری مراد جناب میجر طاہر صادق صاحب. میجر صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو جناب، سو کائنڈ آف یو، گریٹفل، مہربانی. میجر صاحب سب سے پہلے تو آپ کے حلقے کے لوگ سب یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی صحت کیسی ہے، کیونکہ بہت لوگوں نے دعائیں کی ہیں آپ کے لیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ لوگوں کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ اٹک کے عوام کی دعائیں میرے ساتھ رہی ہیں، اور بالخصوص اٹک کے غریب عوام کی، خواہ وہ سیاست ہو، خواہ وہ میری صحت ہو یا دوسرے معاملات ہوں، اور اللہ کی مہربانی سے ان کی دعاؤں نے مجھے ہمیشہ ہر میدان میں سرخرو کیا ہے. میں ان کا یہ احسان اٹک والوں کا کبھی بھی نہیں بھول سکتا. بہت شکریہ. میجر صاحب آپ دیکھتے رہتے ہیں، کانفرنسز میں بھی جاتے ہیں اور کافی اپڈیٹڈ رہتے ہیں، تو کرونا کی جو وبا ہمارے سامنے آئی ہوئی ہے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کب تک یہ کنٹینیو کرے گی اور کب تک ہمیں اسے نجات مل سکتی ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو وبا پھیلی ہے پوری دنیا کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے، اور ہمیں ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے. اور یہ صرف نہیں پاکستان ہے، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے. اور لیکن کوئی بھی ملک یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وبا کس وقت ختم ہوگی، کیونکہ وبا جو ہے یہ ابھی آہستہ آہستہ مزید شدت اختیار کر رہی ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں، بالخصوص رمضان کے دنوں میں ہر شخص گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں گر کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ استغفار کرے اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے نجات دلائے. اور مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل، رحم اور کرم ضرور کریں گے انشاءاللہ. اٹک میں جو انتظامات کیے گئے ہیں اس وبا سے نپٹنے کے لیے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ جو انتظامات کیے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے جتنے ریسورسز ہیں اس کو انہوں نے پورے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، اور لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ بتا بھی رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھنا ہے، تھوڑا ڈسٹنس رکھنا ہے، لوگوں سے ملنا نہیں ہے، ملانا نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ پاکستان غریب ملکوں میں شمار ہوتا ہے، اور یہاں کے ان گنت لوگ، میرا خیال ہے 50-60% سے لوگ ایسے ہیں جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے جن کی زندگیاں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، اور ہم نے کافی دفعہ سجیسٹ بھی کیا ہے، لیٹرز بھی لکھے ہیں، سی ایم صاحب کو لکھا ہے، پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر صاحب کو لکھا ہے کہ جناب ان کے لیے جو مزدور ہیں، دیہڑی دار ہیں، چھاپڑی والے ہیں، ریڑھی والے ہیں، دکاندار، چھوٹے دکاندار ہیں، ان کے لیے آپ کوئی ایسا بندوبست کریں ان کے، کیونکہ لوگوں کا ابھی تک کوئی لکھت پڑھت نہیں ہے کہ کتنے لوگ کیا کیا کام کرتے تھے، کیا روزگار کرتے تھے. پچھلی جو میٹنگ ہوئی ہے میں نے ڈی سی او کو بتایا تھا، ڈی سی او صاحب آپ اپنی ٹیمز بنائیں، اور جو دیہڑی دار ہیں، جو مزدور ہیں، جو لوور طبقہ ہے، چھاپڑی والے ہیں، ریڑیاں والے ہیں، ان کو آپ مہربانی کر کے رجسٹر کریں، اور یہ جو پیسے کچھ مل رہے ہیں یہ ان تک بھی پہنچے. اگر ان کو نہیں پہنچیں گے اور صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اچھا ہے کہ وہ بھی غریب ہیں، ان کو بھی ملنے چاہیے، لیکن جن کو اب کام ختم ہو گیا ہے اور جن کا نقصان ہوا ہے، جن کے چولہے بند ہو چکے ہیں، ان کو ضرور کیٹر کریں. اور میں نے انہیں کہا تھا ریڈیو والوں کو بجائے ان کے اوپر ڈنڈے برسانے کے اور ان کو ادھر ادھر کرنے کے، ان کو آپ بشک مین بازار بند ہے اس کے اندر ریڈیو کو آپ اس طرح کھڑا کریں کہ 8-8 6 فٹ کا فاصلہ ہو، لوگ آئیں، ان سے تھوڑا خریداری کریں، ان کی بھی کچھ دیہڑی کمائی ہو سکے اور وہ جا کے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں. اور پھر یہ ہے کہ ایک گھر کے اندر 6-6 8-8 10 لوگ ایک گھر کے اندر رہ رہے ہیں، تو وہ بھی بہت بڑا کورونا کو وہ کیا کہتے ہیں امپیٹس ملنے کا خطرہ ہے. کہ اگر ایک بندہ، جس طرح آپ نے دیکھا پیچھے سندھ میں ایک بندہ گھر گیا ہے تو 7-8 بندے وہاں ایک گھر میں رہتے، تو 7 کے 7 جو اشخاص ہیں اس گھر کے، ان کو کورونا ہو گیا.
تو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کو بھی اویئر ہونا چاہیے, پبلک کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے ایک آفت آئی ہے, اس سے صرف حکومت نے نہیں, تمام پبلک نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. ضرور مشکلات ہیں, ضرور لوگوں کو تکلیفیں ہیں, اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم اس پر قابو پا لیں گے. اور بھی بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن پہ ہم نے گائیڈ کیا ہے کہ آپ جی کرایہ دار ہیں, مثلا آپ دکاندار ہیں اگر, اور چھوٹے دکاندار ہیں, کرایہ نہیں دے سکتے, لہذا اس کو ڈیفر کیا جائے, بلکہ ڈیفر ہی نہ کیا جائے, اس کرایہ کو ختم کیا جائے. اور آگے کئی یہ بھی ہے کہ کئی کرایہ دار بیچارے, وہ بھی جو کرایہ پہ اپنی دکانیں دے رہے ہیں, وہ کوئی ایک دکان ہے, مالک مکان ہے, کوئی ایک چھوٹا مکان ہے, اور ان کا بھی گزر صرف اس مکان کی آمدن پہ ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے جو آپ 200-300 ارب روپیہ آپ انڈسٹریلسٹ کو دے رہے ہیں, آپ کم از کم ان غریبوں کو بھی ضرور دیں, اور جو مالکان ہیں, چھوٹے مالکان ہیں, ان کو دیں, ان کے ٹیکس معاف کریں, ان کے جو ایکسائز ڈیوٹی ہے ہر سال وہ لیتے ہیں اس کو معاف کریں, ان کو کچھ فیسیلیٹیٹ کریں, قرض حسنہ دے دیں, فری قرض دیں وداؤٹ اینی انٹرسٹ, فری. تو آپ کو دیکھیں گے کہ لوگوں کی ایک ہمت بڑھے گی, لوگ آپ کو دعائیں بھی دیں گے, اور اس کو فائٹ کرنے کا ان کے اندر جذبہ بھی ہوگا انشاءاللہ. لوگوں کے حوالے سے کیا کہیں گے, کیونکہ آپ کنیکٹڈ ہیں لوگوں کے ساتھ بھی, اور بہت لوگ آپ کی بات سنتے ہیں, تو لوگوں کو کتنا سیریس دیکھ رہے ہیں اس وبا کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, میں لوگوں سے پورے رابطے میں ہوں. ہم نے اپنی پوری جو ہمارے ٹیم ہے اس کو پورے طریقے سے متحرک کیا ہوا ہے. میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر دوں گا, اور آپ کو بڑی خوشی ہوگی یہ سن کر. ایک تو ہم نے اپنے طور پر, میں نے, میری بیٹی ایمان نے, میرے بیٹے زین نے, ہم اپنے طور پر لوگوں کی یونین کونسل لیول پہ جا کر مدد کر رہے ہیں. اور وہ اس طرح نہیں, دکھاوے والی مدد نہیں, خاموشی سے لسٹیں کر کے, کیونکہ ہمارے ہر محلے میں الحمدللہ ہمیں سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہر محلے کے اندر ہمارا ریپ, ہمارا نمائندہ موجود ہے, ہر وارڈ کے اندر موجود ہے, ہر یونین کونسل کے اندر موجود ہے, ہر تحصیل میں موجود ہے, اور پورے ڈسٹرکٹ میں الحمدللہ ہمارے لوگ پھیلے ہوئے ہیں. ہم نے ان کو کہا کہ آپ لسٹ بنائیں, کون لوگ جو غریب ہیں, جو مستحق ہیں, جو اس وقت سخت وہ کیا کہتے ہیں اضطراب میں ہیں, ان کی لسٹیں بنائیں, ہم ان کو اپنے طور پہ بھی کریں. دوسرا, میں نے اپنے تمام ورکر کو, یونین کونسل کے پرانے جو ناظمین ہیں, چیئرمین حضرات ہیں, وائس چیئرمین ہیں, ان کی لسٹ بنائی ہے ورکرز کی. ان کو میں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کے گھر میں جا کر ان حضرات کو 80 جو مستحق ہیں, آپ کو پتا ہے, میں اگر ایک محلے میں رہتا ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ آدمی غریب ہے, یہ افورڈ نہیں کر سکتا, یہ آدمی بہتر ہے, یہ افورڈ کر سکتا ہے. جو افورڈ نہیں کر سکتا تو اس گھر کے اندر جا کے اس کو گائیڈ بھی کریں. اگر اس کا نام احساس پروگرام میں نہیں شامل, اس کا نام دوسرے کسی پروگرام میں, پنجاب گورنمنٹ کے پروگرام میں نہیں شامل, تو آپ 8070 پہ اور 8171 پہ جا کے ان سے خود کارڈ لے کر ان کے پیغامات بھیجیں اور ان کو رجسٹر کروائیں. اگر پھر بھی وہ نہیں رجسٹر, پیغام آتا ہے کہ آپ ضلعی انتظامیہ سے رابطہ کریں, تو آپ لسٹ بنا کے ضلعی ہیڈ کوارٹر میں پہنچائیں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کی مدد کروائیں گے. اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے میں نے خود زکوٰۃ کا جو DZO ہے اس کو میں نے پوچھا کہ بھائی 2700 آپ کے لوگ ہیں جو خاندان ہیں جن کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے, ابھی تک زکوٰۃ نہیں پہنچی, آپ کو زکوٰۃ پہنچ چکی ہے, اور آپ نے صرف اس کو ٹیلی فون پہ ایزی پیسے کے ذریعے ان کو بھیجنا ہے. انہوں نے کہا جی کئی جگہوں پہ بھیج دیا. میں نے کہا کہاں بھیجی ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا, تو میں نے وہ ٹیلی فون پہ ان سے چیک کیا, کیونکہ میرے پاس 2700 لوگوں کی لسٹ موجود ہے. میں نے چیک کیا, ایک آدھ کو ملی, کئی بیچاروں کو نہیں ملی. ان کو میں نے بتایا, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم دے رہے ہیں. ہوپ فلی انشاءاللہ وہ اس ہفتے کے اندر 3 دن 4 دن کے اندر وہ زکوٰۃ ان کو انشاءاللہ مل جائے گی. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ تھوڑا بہت کاروبار ٹھیک ہے, اپنے SOPs بنا کر, دکانیں ہیں مثال کے طور پہ, تھوڑا SOPs بنا کر, ماسک ہو, گلوز پہنے ہوں, دستانے پہنے ہوں, آپ نے وہ چھڑکاؤ کیا ہو, ساری چیزیں کی ہوں, اور محتاط طریقے سے آپ اپنا دکانیں بھی کھولنے کی آہستہ آہستہ تھوڑی اجازت ملنی چاہیے, تاکہ لوگ, کیونکہ گورنمنٹ اتنا نہیں کھا سکتی. اگر آپ کہیں گے سب لوگوں کو گورنمنٹ شاید پیسے دے دے گی اور نواز دے گی, یہ ممکن نہیں. جو بہت مستحق ہیں اور جو لوگ غیر مستحق ہیں, میری ان سے اپیل ہے کہ آپ مت اس کام میں پڑیں, اللہ سے ڈریں.
یہ ساری وبائیں جو آئی ہوئی، یہ وبا آئی ہوئی ان کارستانیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ جو احساس پروگرام چل رہا ہے جسے پہلے بنظیر انکم سپورٹ کہتے تھے، اور ڈفرینٹ لوگوں کو جو پیسے مل رہے ہیں چچ میں اور اٹک میں جو سروے ہوا ہے اس کے لیے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ نہیں، سروے تو آلریڈی پہلے کا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یہ 2009 کے اندر اس کا سروے ہوا تھا اور وہی چلا رہا ہے۔ اس میں اب ایڈ ہوئے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ والوں کا سروے آلریڈی ہو گیا تھا، اور اب جو نیا سروے ہوا ہے اس میں جو لوگ ایڈ کیے ہیں انہوں نے، اب جو ایڈ کیے ہیں وہ دکھا رہے ہیں نیچرلی اس میں بہتری ہے۔ کوئی ایک کا دکا کوئی کیس ہو تو I cannot say for sure، لیکن بائی اینڈ لارج مستحق لوگوں کو آپ مطمئن ہیں؟ ڈسٹرکٹ اٹک میں مختلف ادوار میں مختلف کام ہوتے رہے ہیں، آپ بھی کبھی گورنمنٹ میں تھے کبھی اپوزیشن میں تھے، تو آپ کس دور کو بہترین کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم وہ بات تو پھر وہ آپ کہیں گے کہ جی آپ وہی اپنے دور والی بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارا جو دور تھا 2001 سے لے کر 2008 تک، میں ویسے تو وہ 2010 تک کا تھا ہماری نظامت کا دور، لیکن 2008 کے جنوری کے بعد کیونکہ نون لیگ کی حکومت آ گئی تھی اور ہمیں ریڈنڈنٹ کر دیا گیا تھا، انہوں نے بالکل ڈی سی او وغیرہ بٹھا دیے، ان کو کہا کوئی کام نہیں کرنا، کوئی مطلب کی کام پبلک کا ڈیلنگ نہیں کرنی۔ تو ان 5 سالوں کے اندر، اور حالانکہ ان 5 سالوں میں ایک دفعہ زلزلہ بھی آیا 2005 اکتوبر میں، اور زلزلے میں بھی جو ہم نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اٹک نے کام کیا وہ آپ کے سامنے، ہم نے 2 بہت بڑے کیمپس لگائے، وہ لوگوں کو وہاں رکھا فری آف کاسٹ، ان کو رہائشیں بنا کر دیں، ان کے لیے کھانے کا پینے کا، وہاں گیس پہنچائی، بجلی پہنچائی، اور ان کو بڑا، اور ابھی تک وہ لوگ ہمیں جو آزاد کشمیر اور دوسرے علاقوں سے آتے ہیں ابھی تک ہمارے ساتھ رابطے میں ہمیں دعائیں دیتے ہیں۔ آپ یاد کریں کہ 2009 میں سوات کا جو وہ آپریشن ہوا تھا، اس وقت بے تحاشا لوگ وہاں سے ہجرت کر یہ دوسرے علاقوں میں گئے تھے، اور اٹک میں بھی بے شمار لوگ آئے تھے، آئی ڈی پیز۔ ہمیں پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ، اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ جو پیپلز پارٹی تھی اور جو ہماری یہ تھی اپنا پنجاب گورنمنٹ تھی، انہوں نے ہمیں قطعی طور پہ کوئی سپورٹ نہیں کی، لیکن ہم نے پھر بھی ان لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا، لوگوں کے گھر خالی کروا کے۔ اب یہاں اٹک کے نزدیک مرزا میں، شکر درہ میں، شین باغ میں، یہ ملک حمید صاحب اس چیز کے گواہ ہیں کہ ان کے گھروں کے اندر بھی ہم نے ان کے جگہ لے کے لوگوں کو وہاں اکاموڈیٹ کیا، باتر کے اندر کیا، کوڑی میں کیا، ناڑے میں کیا، ان لوگوں کو ہم نے خود ان کے حوالے کیا، ایک فیملی، 2 فیملیاں ایک خاندان کے حوالے کیا، روٹی کھانا دینا ہے، رہائش دینی ہے۔ تو الحمدللہ وہ ابھی بھی وہاں سے وہ پروفیسر حضرات، اختر وغیرہ، اورنگزیب، یہ سارے ہم سے ابھی بھی رابطے میں رہتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو ابھی بھی ہم اپنے طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کی لوگوں کی خدمت کو جاری رکھیں گے، جو کام ہم خاموشی سے کر رہے ہیں اس کو ہم نیچے نہیں آنے دیں گے، اس کو بھی جاری رکھیں گے، اور جو بھی غریب ہم تک پہنچا انشاءاللہ اس کی دادرسی کی جائے گی۔ وہ لوکل گورنمنٹ کا دور تھا، اور آپ کی گورنمنٹ نے آتے ہی لوکل گورنمنٹ جو ہیں وہ ختم کر دی۔ یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بدقسمتی ہے، یہ گورنمنٹ کی بدقسمتی ہے کہ ایک اتنا اچھا نظام، اور یہ نظام بھی اتنا اچھا نہیں ہے، بیسٹ نظام جو تھا وہ ہمارا نظامت والا تھا، مشرف صاحب کا جو دور تھا وہ ایک بہترین اور کارآمد لوکل گورنمنٹ کے والے سے کارآمد دور تھا۔ اور آپ نے دیکھا ہاں اگر اس میں کوئی کمی تھی، کوئی اس میں خرابی تھی، کوئی قانون کے اندر کوئی لچک تھی، تو اس کو قانون سازی کے ذریعے حل کرنا چاہیے تھا، اس کو مطلب بہتر کرنا چاہیے، نہ کہ آپ سسٹم کو ریپ اپ کر کے اپنا ایک نیا سسٹم لے آئیں۔ لیکن آپ کو پتا ہے اس ملک کے اندر سیاست جو ہے وہ چلتی مخالفت پہ ہے۔ شہباز شریف آیا، اس نے کہا کیونکہ یہ مشرف صاحب لے کے آیا سسٹم، اس کو میں نے ختم کرنا، انہوں نے ختم کر دیا۔ اب جب انہوں نے اپنا یہ سسٹم لائے ہیں تو اب آپ دیکھیں جب سسٹم چل رہا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، چل رہا ہے، اس کو چلنے دیں، یا اگر آپ نے اب اس کو ختم ہی کیا ہے تو کم از کم ختم ہوئے بھی سال ہو گیا، 1.25 سال ہو گیا ہے، آپ یار کم از کم ولیج کونسل اور نیبرہڈ کونسلوں کے تو الیکشن کروا دو۔ کس چیز کا خوف ہے یا کس چیز کا ڈر ہے؟
कम से कम वो तो इलेक्शन से आज, अगर वो इलेक्शन आज हुए होते तो आप देखते कि ये लोगों को ये इतनी परेशानी या इतनी वो क्या कहते हैं तकलीफें ना देखना पड़ी, बहुत उससे आसानी पैदा होनी थी। मैं तो अब भी समझता हूँ कि ये जो लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, चले आप इनको उस तरह बहाल ना करें कि जी हम उनको जिलों में ना बिठाएं या तहसीलों में ना बिठाएं या यूनियन काउंसिल में ना बिठाएं, लेकिन कम से कम इनको बहाल करके उनसे ये काम लें, उनसे ये लोगों की बहबूद का, लोगों की फलाह का, लोगों तक सामान पहुंचाने का, लोगों को फैसिलिटेट करने का, गाइड करने का, उनको मशवरा देने का, उनको रोकने का कि भाई आप मामलात को सीधा करें, तो बड़ा फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। लोकल गवर्नमेंट से नुकसान हुआ एकदम से, इसको एकदम से तोड़ देने से नुकसान क्या क्या हुआ? सर नुकसान आप मुझे बताएं। अटक का तो बहुत नुकसान हुआ। उसका नुकसान पहला ये हुआ कि हमारी जितनी स्कीमें ऑलरेडी टेंडर भी हो चुके थे, वर्क ऑर्डर भी हो चुके थे, काम भी शुरू हो गया था, वो स्कीमें अभी तक रोक दी गई। यहाँ कुछ ऐसे नायल किस्म के, लुगड़ किस्म के नुमाइंदे बैठे हुए हैं जो समझते हैं ये उनके बाप का ये मुल्क है। उन्होंने एक चीज को रोका, बिजली के पैसे 19 करोड़ रुपए गया, वहां उन्होंने एक लेटर लिख दिया कि जी अब मैं स्कीमें इनकी दूंगा। भाई तुम हु आर यू, तुम क्यों स्कीमें देगा? उधर उनको उनके साथ लड़ाई हो रही है, उसको हम अब बहाल करने जा रहे हैं। और इसी तरह जितने काम रुके हुए थे, अब आप मुझे ये बताएं, जब एक काम जारी है आप उसको आज रोक दें, 8 महीने तक रोके रखें, तो क्या वो कॉस्ट वही होगी उस रोड की जो आज से 8 महीने पहले थी? क्या बजरी, क्या सीमेंट, क्या सरिया, क्या और दूसरी चीजें क्या वही रहेंगी? यहाँ तो रोज कीमतें बढ़ रही हैं, तो कौन देगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो मैं कहता हूँ ये इररिस्पॉन्सिबल लोग हैं जो ये कह तो देते हैं कि हमारा अटक के साथ क्या वास्ता है, अटक ने तो हमें वोट ही नहीं दी। अगर मैं ये कहूं कि मैं वोट के लिए लोगों की खिदमत कर रहा हूं तो इससे बड़ी और लानत कोई भी नहीं। मैं खिदमत कर रहा हूं लोगों की, मेजर तार सादिक लोगों की खिदमत कर रहा है, गरीबों की, इसलिए कि वो अटक के गरीब बासी हैं। मैं उनकी दुआएं लेना चाहता हूं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि मेरा सियासत का और आपका सियासत का रिश्ता नहीं है। वोट दी है नहीं दी कोई बात नहीं, वोट आप अपने जमीर के मुताबिक दें, अपनी लाइकिंग के मुताबिक दें, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन आपका मुझ पर हक है। मैं इस जिले का बासी हूं, मैं इस जिले के अंदर पैदा हुआ हूं, मेरे आपके साथ भाइयों और दोस्तों और अजीजों जैसे, बहनों और माओ जैसे तल्लक है। मैं आपको कैसा बेआसरा छोड़ सकता हूं? मैं क्यों कहूं जी आपने मुझे वोट देंगे तो मैं काम करूंगा, वोट देंगे तो कंबल लगाऊंगा, वोट देंगे तो 2 गज का गैस का पाइप ले आऊंगा? ये कोई सियासत है? ये सियासत नहीं, ये कारोबार है। सियासत हम कर रहे हैं अबादत समझ के। लोगों को नौकरियां दी अल्हम्दुलिल्लाह, 30,000 के करीब लोगों को भर्ती किया गया। यहाँ यूनिवर्सिटियां बनाई गई, कॉमसेट यूनिवर्सिटी, एजुकेशन यूनिवर्सिटी, टेक्निकल इंस्टीट्यूट आप अटक का जाकर देखें, जो कि 1996 से शुरू हुआ। तो उसको जब गवर्नर साहब आए थे खालिद मकबूल साहब, तो सबसे पहले साल में उसको हमने मुकम्मल करवाया। तो कॉमर्स का स्कूल खोला, 7-8 डिग्री कॉलेज बनाए गए, अपने स्कूलों को अपग्रेड किया गया, बेशुमार 450 स्कूल हमने अपग्रेड किया पूरे पाकिस्तान में। आप मुझे बता दें, मिला के भी करें तो इतने अपग्रेडेशन नहीं बनती। भर्तियां की गई, सड़कें बनाई गई, पार्क बनाए गए, स्टेडियम बनाए गए, आपके उधर जिम्नेजियम बनाए गए, हर चीज की हालत को बेहतर करने की कोशिश की। और आपने देखा कि अटक अल्लाह के फजलो करम से पसमानगी से निकलकर तरक्की की राह पर गामजान था। हमने जो इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए जो लारनसपुर के अंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट मंजूर करवाई थी, अभी भी उसका 35 करोड़ रुपया यासर वकास साहब अभी भी इधर इंडस्ट्रियल एस्टेट वालों के पास लाहौर के अंदर पड़ा हुआ है। और ये 2007 की बात है, अभी तक वो पैसा पड़ा है। और इंडस्ट्रियल एस्टेट जो फकीराबाद और लारनसपुर बनी थी, कोई बिल्कुल अभी तक कोई नहीं बनी। क्या किधर गई है? हमने जो कॉलेज बनवाने के लिए कहा था कि भाई मेडिकल कॉलेज बनेगा, उन्होंने ये शर्त रखी थी कि जी आप इसको अपग्रेड करवाएं। वो भी हमने हॉस्पिटल को भी अपग्रेड कराया, और उसमें अभी 200 हॉस्पिटल के अंदर बेड लगने थे। वो जब हुकूमत खत्म हो गई तो हर चीज सत्यानाश हो गई।
جتنے نواز لیگ والے تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا, پیپلز پارٹی والے تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو اٹک کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آئیں میرے ساتھ مناظرہ کر لیں, میرے ساتھ بھی نہ کریں, آپ لوگوں سے پوچھ لیں. یہ چیزیں حقائق ہیں جو زمین پہ موجود ہیں. میں کوئی باہر سے بات نہیں کر رہا یا کوئی کتابی بات نہیں کر رہا. بچہ جانتا ہے کہ کام سیٹ میں نے ادھر بنوائی کیسے بنوائی. ایک آپ کو یہ بھی بتاؤں, 3 کام سیٹ یونیورسٹیز اپروو ہوئی تھیں, ایک ڈی جی خان, ایک گجرات اور ایک اٹک. یاسر صاحب جس دن اپروول آئی میں نے فوراً میٹنگ کال کی, ان سے میں نے رابطہ کیا کام سیٹ والوں سے. میں نے کہا آپ ایک فوری طور پہ ایک پرنسپل مقرر کر دیں. انہوں نے کہا جی ابھی نہ کچھ جگہ ہے نہ کوئی مطلب کوئی منہ سیری نہیں ہے تو کیسے. میں نے کہا نہیں آپ کریں, میں آپ کو اس کو 6 مہینے 8 مہینے کے اندر چلا کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. اور ہم نے وہ جو آپ نے دیکھا مین روڈ پہ ایک دفتر اولڈ کیمپس ہے جس کو ابھی خالی کرایا گیا ہے, آپ دیکھیں نا اس کی کتنی حالت انہوں نے بہتر کی تھی انہوں نے کام سیٹ والوں نے. اب اتنا اعلیٰ خوبصورت کوارنٹائن سینٹر وہاں بن گیا. اور پھر ساتھ ہم نے 300 کنال رقبہ دیا. اور اس پہ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ انہوں نے کہا جی میجر طاہر صادق کو گرفتار کرو شہباز شریف نے, اس نے کس طرح 300 کنال کا رقبہ دے دیا. میں نے کہا بھائی یہ 300 کنال رقبہ ہم نے اس لیے دیا ہے کہ کام سیٹ یونیورسٹی بنے گی جس میں تمام سبجیکٹ پڑھائے جائیں گے. اور انہوں نے ہم سے ایم او یو بھی کیا تھا کہ ہم میڈیکل کالج کو بھی چلائیں گے, صرف ہاسپٹل یہ ہوگی ہماری اٹک والی بخاری والی جو بخاری اسفندیار بخاری ہاسپٹل جو ہے وہ ٹیچنگ ہاسپٹل ڈکلیئر ہو. ہم نے اس کو کیا. وہاں آ کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے ہمارے ساتھ کھڈا ڈال دیا. انہوں نے کہا جی یہ تو 300-400 کنال جو رقبہ پڑا ہے 500 کنال یہ تو مونگ پھلی پی نٹ فارم کا رقبہ ہے, یہاں تو ہم مونگ پھلی کی افزائش کرتے ہیں. میں خیر انہوں نے نہ کر دی. ہماری میٹنگ ہوئی چیف منسٹر صاحب سے, چودھری پرویز لائی صاحب سے, میں تھا, چیف سیکرٹری تھا ایگریکلچر. میں نے کہا بھائی بات سنیں, آپ کے وہاں 3 کمرے بنے ہوئے ہیں, ٹوٹل 3 کمرے آپ کے بنے ہوئے ہیں, اور آپ کیا وہاں پی نٹ کر رہے ہیں. میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی پی نٹ فارمنگ آپ نے وہاں کی ہو. میں آپ کو 600 کنال رقبہ دیتا ہوں جو زرعی اصلاحات کا ذمہ داروں نے چھوڑا ہوا ہے جنڈ کے اندر, جہاں یہ مونگ پھلی ہوتی بھی ہے, اگتی بھی بے تاچا, اور کمرے بھی میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ مونگ پھلی کا ہے. تو وہ آپ کو بنا کے ہم دیتے ہیں. خیر آئی ایم گریٹفل, چیف منسٹر صاحب نے کہا نہیں ہینڈ اوور کریں. وہ ملی. آج وہاں بچے پڑھ رہے ہیں, بچیاں پڑھ رہے ہیں, ان کو نوکریاں مل رہی ہیں. وہ میرے بچے نہیں پڑھ رہے, یہ سارے بچے میرے ہیں, یہ ساری بچیاں میری ہیں. یہ کوئی میرا بیٹا نہیں ہے, یہ سب میرے بیٹے ہیں, یہ سب میری بیٹیاں. اگر یہ مستفید ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے میجر طاہر صادق مستفید ہو رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی. اسی طرح ہم نے ایجوکیشن یونیورسٹی بنائی. آپ بھی آج بھی جا کے دیکھیں, وزٹ کریں, آپ کو پتہ لگے گا ہزاروں لوگوں نے وہاں سے M.Ed B.Ed اور مختلف ڈگریاں حاصل کی. تو اور آپ نے اپنے دور میں کافی ساری جابز بھی پیدا کی, اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا. اس دور میں آپ کے پاس کوئی وزارت نہیں تھی, کوئی بڑا عہدہ نہیں تھا, آپ سمپلی ڈسٹرکٹ ناظم تھے. تو یہ سب کچھ آپ کیسے مینج کر لیتے تھے؟ آج تو لوگوں کے پاس وزارتیں بھی ہیں اور کافی ان کے پاس پاور بھی ہے, لیکن جابز کریشن نہیں دیکھ رہے ہم. اٹک کو اتنا کوٹا نہیں مل رہا جتنا آپ نے لے کے دیا تھا. دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کوٹا ہم نے لیا اس وقت, میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب چودھری پرویز لائی بھی گجرات میں اتنی نوکریاں نہیں دے پائے. یہ اللہ کا کرم تھا, والدہ کی دعائیں تھیں اور غریبوں کی دعائیں تھیں, اور مجھے پتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے پوسٹیں کریٹ کروائیں. جب ہم نے 400 اسکول اپ گریڈ کیے, پرائمری سے مڈل سے ہائی سے ہائر سیکنڈری اسکول, 7 ہم نے نئے کالجز بنائے, جب ہم نے نئے یونیورسٹیاں بن گئیں, جب آپ کے اسکول روڈ نئے بن گئے, تو ویکینسیاں آپ کی بیسک ہیلتھ یونٹ سے امپروو ہوئے, آپ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل امپروو ہوئی, اور وہاں ویکینسیاں کریٹ کی گئیں. اب آپ ویکینسیوں کے بغیر تو بلڈنگ کو تو نہیں دیکھنا نا, وہاں آپ کو لیکچرز ٹیچنگ سٹاف کی بھی ریکوائرمنٹ ہے, وہاں آپ کو PNs کی بھی ریکوائرمنٹ ہے, چوکیداروں کی بھی ریکوائرمنٹ ہے, روڈز پہ آپ کو بیلداروں کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. تو الحمدللہ ہم نے ساتھ ساتھ وہ سینکشن کروائی ساری پوسٹیں اور لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا الحمدللہ. اور لوگ آج بھی یاد کر, ہم نے پولیس میں ان کی اسمبلی موو کروائی.
उनको बेशुमार हमने पोस्टें क्रिएट करवा के दी, तो सारे लोग बने हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो लोग बैठे हैं, एक तो इनमें न जज्बा है, न अकल है, न इनमें इनिशिएटिव है, न ड्राइव है, और न ही इनको कोई लगाव है। ये सारी बातें लगाव के साथ चलती है। अगर आज ये मेरा रास्ता क्यों रोकते रहे, अब भी ये जो पीटीआई में मैं आया और कितनी बड़ी बूस्ट पीटीआई को मिली, मेरे आने से पूरा जिला तक हमने अल्लाह के फजल करम से स्वीप किया, और एक सीट जो हमारे हैं अहमद अकबर की, वो भी इनके अपना जो मशीर साहब है, उनके अपने गांव के, उनकी अपनी वार्ड से, उनकी अपनी यूनियन काउंसिल से वो आ रही। मैं भी आ रहा हूँ, वायद यूनियन काउंसिल पूरे अटक के अंदर जिसमें हम आ रहे हैं। तो ये बातें करते हैं बड़ी कि जी क्या किया उन्होंने, हमने जो कुछ किया है कोई माई का लाल सोच भी नहीं सकता। 1947 से लेकर 2001 तक देखें, 2001 से लेकर 2007 और 2007 से आज तक देखें क्या हुआ है, मुआवजा करेंगे, हर चीज क्लियर हो जाएगी। आप जब आए तो आप काफ लीग में थे, काफ लीग ने बाद में ज्वाइन कर लिया पीटीआई को, तो फिर काफ लीग को छोड़ के पीटीआई में आने की क्या जरूरत थी? अब गुजारिश ये है कि मैं जब खान साहब से मिला, हमने उन्हें ये कहा, पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि 2013 के इलेक्शन में मेरा बेटा जैन लाई इलेक्ट हुआ था एमएनए फतेह जंग और हसन अब्दाल वाली सीट से, एनए 59 थी वो। जब वो इलेक्ट हुआ तो हमें नवाज लीग के बेशुमार लोगों ने मुझसे रब्ता किया, जी आप हमारे साथ शामिल हो जाएं, हम ये करेंगे, फंड करेंगे, वो करेंगे। मैंने कहा नहीं भाई, हमारी इनके साथ तो तबीयत ही नहीं मिलती, हमारा इनके साथ कलूला नहीं मिलता, लिहाजा इनके साथ जाने का कोई फायदा नहीं। हालांकि मेरे बुजुर्ग हैं, भाई हैं, मैं उनसे शर्मिंदा भी हूँ, चौधरी शुजात हुसैन साहब, चौधरी परवेज लाई साहब, उन्होंने मुझे कहा कि आप पार्टी में आ जाए। मैंने कहा जी हमें मैंडेट लोगों ने इंडिपेंडेंट मैंडेट दिया है, तो ये मैं समझता हूँ कि लोगों के मैंडेट की एक तौहीन हो, तो मेहरबानी करें आप मुझे इस पे न छेड़ें। उन्होंने मेहरबानी की, और आपको ये बात मैं आज रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि जब इलेक्शन हुए प्राइम मिनिस्टर का, नवाज शरीफ साहब खड़े थे, इधर जावेद हाशमी साहब को पीटीआई ने खड़ा किया था, उधर से उनका कोई स्पीकर याद सादिक साहब थे, इधर इनका अपना कोई स्पीकर था। इन्होंने हमसे वोट भी नहीं मांगी, इनको पता भी कोई नहीं था बेचारों को कि कोई वोट मांगने का क्या तरीका होता है। ये कोई एमएनए अगर कोई इलेक्ट होके आ गया है तो यार वोट तो मांग ही लो कि भाई आप आजाद बैठे हो तो आप हमें वोट दो। इन्होंने वोट भी नहीं मांगी, वोट दे दो वोट दे दो। जैन ने मुझे कहा, और इनके साथ जो ये लगे हुए थे लोग, इन्होंने भी किसी ने नहीं कहा यार मेरे साथ राब्ता ही कर लें। ठीक है, इन्होंने हारना था, दैट वाज रिटन ऑन दी वॉल, बिकॉज उनकी बहुत मेजॉरिटी थी, बड़ी सपोर्ट थी, लेकिन हर चीज को उनकी मेजॉरिटी को बिलाए ताक रखते हुए, उनकी पावर को बिलाए ताक रखते हुए, उनकी हुकूमत को बिलाए ताक रखते हुए मैंने जैन को कहा भाई आपने वोट देनी है तो जावेद हाशमी साहब को देनी है, उन्होंने मांगी है या नहीं मांगी, और इसी तरह स्पीकर की वोट भी उनके स्पीकर को देनी है, और डिप्टी स्पीकर की भी वोट जो है वोट भी उनको देनी, और हमने दी और उनकी एक वोट ज्यादा हुई, और उसके बाद भी इन्होंने कोई नहीं कहा यार कोई मेहरबानी तुझे दे देती है, बट वी डोंट मीन कि वो हमारा कोई शुक्रिया अदा करें। मैं बता रहा हूँ वो एक मैनर नहीं, करेक्टर था हमारा कि जिस चीज को हमने कहा है नहीं तो वी स्टूड बाय दैट। ये कोई ना समझे, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये कोई ना समझे कि भाई हम सिर्फ गवर्नमेंट और पावर और ये प्रोटोकॉल और गाड़ी आगे आएगी पुलिस की, तो ये हमारे लिए कोई चीज मैं नहीं रखती। हमने, अल्लाह ने हमें वो इज्जत दी है जो पाकिस्तान में किसी को नहीं दी। अब आपने पिछली बात में बताया हमें कि अच्छा वो आपको मैं बता रहा हूँ, वो क्या आपने सवाल किया था कि आप किस तरह पीटीआई में काफ लीग, मैंने सवाल ये था कि काफ लीग ने भी अल्टीमेटली पीटीआई को ज्वाइन कर किया, यानी पीटीआई की गवर्नमेंट में शामिल हो गए, तो आप काफ लीग की बजाय पीटीआई में क्यों शमूलियत इख्तियार की? क्योंकि वो आपकी होम जमात है, आपके घर की जमात है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, वो मेरे भाई हैं, मेरे मोहसन हैं, और बड़ा उन्होंने हमारे साथ हमेशा ताउन किया है। उनकी जो एहसानात है मैं भुला नहीं सकता, लेकिन एक उसके दो फैक्टर थे। एक फैक्टर ये था
کہ مجھے جب بلدیاتی الیکشن آیا تو پی ٹی آئی کی بھی 8 ممبران الیکٹ ہوئے تھے جنہوں نے ووٹ ڈالنی تھی ضلع کونسل کے اندر. تو میں نے کہا یار اب یہ نون لیگ میں تو جا نہیں سکتے, ان کو تو سپورٹ کرنا بنتا نہیں, پاسبل نہیں ہے, اور اگر یہ اپنا کوئی بندہ کھڑا کریں گے تو یہ بھی نواز لیگ کو فائدہ دینے والی بات ہے. تو میں نے کہا چلے رابطہ کرتے ہیں. میں نے ہمارے بھائی ہیں ان سے رابطہ کیا, آج کل وہ ایمبیسڈر چلے گئے ہیں تاجکستان میں نے ان سے رابطہ کیا کہ یار یہ معاملہ ہے. تو آپ بیٹھے یہاں عطا اللہ شادی خیل صاحب, میں ان کا ذکر ضرور کروں گا کہ بڑا مستقل مزاج اور بڑا اچھا اور دھیما سیاستدان ہے. اس نے ہماری بڑی اس میں مدد کی. میری انہوں نے میٹنگ ارینج کروائی خان صاحب کے ساتھ. تو میں نے کہا خان صاحب بات یہ ہے کہ آپ جو یہ 6-7 ووٹیں ضائع کریں گے تو آپ ہمیں دیں. تو ان کو یہ جو ان کے نمائندے اس وقت پی ٹی آئی کے تھے وہ ان کو کہتے تھے کہ یہ جیت بھی نہیں سکتے اور یہ انہوں نے ہماری نہیں بنتی اور یہ ہے وہ ہے. اور حالانکہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہاں جو ہارون کے چیئرمین بنے تھے کیسر صاحب, کیسر خان, وہ انڈیپینڈنٹ بنے تھے اور انڈیپینڈنٹ رہے, پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوئے. بھائی بن کے تو پی ٹی آئی میں شامل کر دیتے, نہیں ہوئے. لہذا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, میں نے خان صاحب کو کہا کہ نہیں وہ اگر مہربانی آپ کی اگر آپ سپورٹ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بڑی اچھی ریپیوٹ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر آگے چلیں. اور فرینکلی اسپیکنگ خان صاحب سے میری جو ملاقاتیں ہوئی 3-4 بہت زبردست, اور وہ میرے فین بن گئے اور مجھ پہ بہت ٹرسٹ کرتے تھے. میں نے کہا آج نہیں معاملات طے کریں آپ. ہمیں انہوں نے کمٹ کیا کہ 2 نیشنل کی سیٹیں آپ کو ملیں گی اور صوبائی پہ تمام سیٹوں پہ آپ کی مشاورت, آپ کی مرضی کا امیدوار ہوگا, آپ کی مرضی نہیں مشاورت, اور آپ کی مشاورت کو اولویت دی جائے گی. ٹھیک, یہ طے ہوا. اب ہم ان کے ساتھ شامل ہو گئے. شجاعت صاحب پرویز صاحب کو میں نے, حالانکہ انہوں نے مجھے میٹنگ بھی کی بھائی ابھی نے شامل ہو, میں نے کہا شجاعت صاحب, اور لوگ بھی پبلک بھی یہ کہہ رہی تھی جی چلے کسی طرف لگیں تھوڑا, جو ہمارے لوکل ان کا بھی تھوڑا مجھے تھا کہ یار یہ اتنا اچھا لگے آ رہے ہیں اور ان کی بھی چاہت ہے تو چلیں لیٹس ٹرائی, اور پی ٹی آئی میں جا کے تو ہم کوئی بہتری کا سوچیں. جو خان صاحب کہہ رہے ہیں تبدیلی لانی ہے تو ہم تو آلریڈی اس تبدیلی کے حق میں اٹک کے اندر لائیں اور مزید انشاءاللہ ان کے تعاون سے لائیں گے. ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ کل کیا ہوگا, لیکن اس کو بلائے طاق رکھتے ہوئے ہم نے گئے شامل ہو گئے ہم. اور آپ نے اچھا انہوں نے مجھے کہا کہ جلسہ, میں نے کہا جی جلسہ ہوگا. انہوں نے کہا جھنڈے پی ٹی آئی کو, میں نے کہا لو جلسہ میرا ہے, میجر گروپ ہے, پہلا جلسہ ہم اپنے جھنڈوں کے ساتھ کریں گے, اس کے بعد جب آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں گے تو پھر ہم پی ٹی آئی کا حصہ ہوں گے تو پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھا لیں گے. اس میں نہیں, وہ میں یہ چاہتا تھا کہ ان کو پتا چلے کہ آن گراؤنڈ کیا ریالٹی تھی. اور آپ نے دیکھا کہ گراؤنڈ میں خان صاحب نے دیکھا اور اتنے خوش ہوئے کہ اتنی, یاسر صاحب اتنا بے مثال وہ کٹ تھا, پتہ نہیں آپ نے اس کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. باہر روڈ پہ لوگ تھے, کچہری تک لوگ تھے, ادھر سول بازار تک باہر لوگ تھے اور کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. اور ادھر تقریر میں بھی میں نے خان صاحب کو کہا کہ ایک تو خان صاحب کانوں کا ذرا خیال رکھیے گا, لوگ آپ کو دائیں بائیں کچھ کہیں گے, وہ آپ میری تقریر نکالیں وہ ابھی بھی آپ سن سکتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ میجر صاحب یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. اور دوسرا میں نے کہا خان صاحب کھمبے نہیں کامیاب ہو سکتے. میں نے کھلا عام وہاں یہ دونوں ہیڈ لائنز تھیں اس جلسے کی, ٹھیک ہے جی, میں نے کہا کھمبے جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو پھر وہ بات یہ بنی جب ہم الیکشن جیت گئے تو حالانکہ 2 کی, پھر وہ خان صاحب نے مجھے کہا نہیں یار اس وقت 3 سیٹیں تھیں. میں نے کہا نہ خان صاحب 3 نہیں تھی, اس وقت بھی 2 سیٹیں تھیں. میں نے کس طرح, میں نے کہا اپریل میں خان صاحب, اپریل میں وہ آ گیا تھا سینسس, جو پاپولیشن کا سینسس تھا وہ آ گیا تھا, اور انہوں نے یہ طے کر دیا تھا کہ اٹک میں آبادی کے ساتھ 2 سیٹیں ہوں گی. تو میں تو آپ کے ساتھ 6 نومبر اپنا 2017 میں شامل ہو رہا ہوں, 7 مہینے بعد, اور آپ نے مجھے کہا تھا 2 سیٹیں. تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ بھی پارٹی کے لیڈر اور آپ کی پارٹی والوں نے وہاں سائن کی ہوئی ہے اس پہ, آپ کو بھی پتا ہے کہ اٹک میں 2 سیٹیں. اچھا پھر 2 ہی تھی تو آپ نے مجھے 2 پہ لڑایا ہے, تو پھر
اس کو یہ آپ کو یہ بتاؤں، اس نے بڑی کوشش کی کہ جی مجھے ٹکٹ ملے. انہوں نے کہا یہ جیت نہیں سکتا. وہ انہوں نے کوئی میرے خیال ہے 3 یا 4 سروے کروائے ہیں یاسر صاحب. سروے کے بعد انہوں نے مجھے 2 ٹکٹ دیے. جب انہوں نے مجھے ٹکٹ دیے تو میں نے نیچرلی NA55 کیونکہ لوگوں سے میری کمٹمنٹ تھی اور یہاں سے بے شمار نون لیگ کے ورکرز نے مجھے سپورٹ کیا تھا اور وہ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کمٹمنٹ لی تھی کہ آپ یہ سیٹ نہیں چھوڑیں. اب میں پبلک سے جب کمیٹڈ ہوں، اپنے عوام سے کمیٹڈ ہوں، اپنے پیاروں سے کمیٹڈ ہوں، تو مجھے یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی سیٹ ملے گی یا نہیں ملے گی تو میں اس پہ عوام کا سودا کر دوں، ناٹ لائک دیٹ. پھر آپ جب سیٹ چلیں آپ ناراض ہو گئے، ہمیں آپ نہیں ٹکٹ دینا چاہ رہے، کوئی بات نہیں، مجھے مشاورت تو کرو نا بھائی. مجھے آپ نے سمجھا وہ بھی نہیں. میں نے کہا چلو بھائی ٹھیک، نہیں کر رہے مشاورت، ڈزنٹ میٹر، ہم خاموش ہیں، نہیں بات کرتے تو نہ کریں. اور آپ نے دیکھا کیا رزلٹ آیا دونوں سیٹوں کا. جس شخص نے ٹکٹ دونوں کو بلا کر اپنے ہاتھ سے ان کے تھمائے، بڑے فخر سے کہ میں ٹکٹ سنیچ کر کے لے آیا ہوں بھائی، میں ٹکٹ کھینچ کے لے آیا ہوں میجر طاہر سے، یہ لو بھائی اپنا آپ کیا نام ہے وہ پرلا جو ہے پنڈی کے والے خرم صاحب، اور یہ لو تمامی صاحب رزلٹ آپ کے سامنے. لیکن آپ نے یہاں تک تو بتایا کہ فین ہو گئے، جلسہ ہو گیا. جب عمران خان صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے تمام ٹی وی چینلوں کے سامنے انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ اگر ہم 55 اور 56 جیت جاتے ہیں تو میجر صاحب 56 رکھیں گے، 55 چھوڑ دیں گے. یہ الیکشن سے پہلے کی بات ہے جب یہاں پہ پبلک نے پروٹیسٹ کیا تھا اور یہ فیصلہ ہو گیا تھا اور ٹی وی پہ یہ انہوں نے کر دیا. انہوں نے ٹی وی پہ جو کہا ہوگا، میں نے وہ ٹی وی نہیں دیکھا پہلی بار، ٹھیک ہے، آج پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں. وہ مجھے آپ کلپ بھیج دیجیے گا، میں دیکھ لوں گا. لیکن جو کمٹمنٹ خان صاحب کی میرے ساتھ اور میری اور خان صاحب کے ساتھ اور عطا اللہ شادی خیل کو پتہ ہے، اظہر صاحب کو پتہ ہے، اپنا کیانی صاحب کو پتہ ہے، جو کمٹمنٹ میرے ساتھ تھی وہ کمٹمنٹ تھی، وہ تو آنر کرنی پڑنی تھی اور کرنی چاہیے تھی اصولی طور پہ. تو پھر نہیں، اگر جب اسی دینی تھی تو مجھے کیوں کھڑا کیا بھائی پیسے میرے ضائع کروانے کے لیے 55 میں؟ نہ مجھے بتائے نا، جب سیٹ اس کو دینی تھی تو مجھے کیوں کھڑا کیا آپ نے؟ آپ کو جی بالکل، آپ کو 2 سیٹیں ملی تھی، ایک تو ڈیفینیٹلی آپ نے چھوڑنی تھی، تو یہ آپ نے پہلے طے کر لیا تھا کہ میں 55 رکھوں گا، 56 چھوڑوں گا. میں بالکل 55 میں نے رکھنی تھی اور 3 ملی مجھے. اس میں ایک تو ملی ہے مجھے اپنا ان کی کیا کہتے ہیں پروونشل اسمبلی کی بھی ملی ہے، اس میں 33,000 سے جیتا ہوں، 66,000 سے میں NA56 جیتا ہوں، 45,000 سم تھنگ سے میں NA55 جیتا ہوں. اور وہی سیٹ NA56 44,000 سے ہار گئے ہم، اور یہ بھی ہار گئے. مطلب کیا وجہ ہوئی؟ ہم صرف خاموش رہے، ہم نے نہیں بات کی. ٹھیک آپ نے مختلف ٹائمز پہ یہ لفظ استعمال کیا، تو یہ لفظ کا مطلب ہے کہ وہ جو بعد میں الیکشن لڑ رہے تھے تو وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے، یا آپ پارٹی کا حصہ نہیں رہے؟ 2 الگ الگ اینٹیز بنا دیے. آپ نے کہا جی وہ جیت گئے، وہ ہار گئے، میں جیتا تھا وہ ہار گئے، وہ الیکشن لڑ رہے تھے ان کو دے دیا ٹکٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے فیصلوں میں شریک نہیں ہیں، یا پی ٹی آئی جماعت سے الگ ہو گئے؟ نہیں میں نہیں. الیکشن جب انہوں نے چھوڑ دیا، ٹکٹ دوسرا مل گیا، تو آپ نے کہا جی وہ ہار گئے. ڈیفینیٹلی پارٹی، اگر آپ پارٹی کا حصہ ہیں تو آپ بھی پی ٹی آئی میں ہی آتے ہیں. نہیں میں نے نہیں کہا کہ میں ہار گیا ہوں، میں نے نہیں کہا وہ ہار گئے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ٹکٹ بڑے فخر سے بلا کے دیے، انہوں نے نامینیٹ کیا. آپ مجھے بتائیں نا جی کہ جو خرم صاحب تھے یہ کس جماعت میں تھے 2018 کے الیکشن میں؟ 4 دن پہلے تو وہ نون لیگ کے جلسوں پہ تقریریں کر رہے تھے جوش اور جذبے کے ساتھ، نواز شریف زندہ باد، نواز شریف زندہ باد. اور 3 دن بعد جب الیکشن ختم ہوا آپ اسے لے آئے ہو صرف میری مخالفت میں. تو جو ریزینٹمنٹ تھی پبلک کے اندر پبلک نے کہا نہیں. اور مجھے اللہ پہ یقین کر لے، جب میں جا کے کسی کو کہتا بھی تھا، یہی کام سہیل کمڑیال صاحب کے ساتھ بھی تو ہوا نا جی. ہیں جی یہی کام سہیل کمڑیال صاحب نے جب جوائن کر لی نون لیگ، ہاں وہ کل تک پی ٹی آئی کے تھے اور انہوں نے جوائن کر لی نون لیگ. تو آپ کے جب خرم صاحب وہاں پہ تھے وہ انہوں نے ادھر جوائن کر لی. میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں، جب آپ 2 دن پہلے ہمیں اسٹیجوں پہ
نکل کر آپ برا بھلا کہیں. اور 2 دن بعد سہیل نے تو میرا خیال ہے کوئی سال بعد کی ہوگی یا 6 مہینے بعد یا 10 مہینے بعد, انہوں نے تو 6ویں مہینے 6 دن بھی نہیں گزارے اور یہ آ گئے. تو پبلک کی بڑی ریزینٹمنٹ تھی. ایک ٹیمپو بنا ہوا تھا اینٹی نواز بھی, اور جو ہمیں گالیاں نکالتے تھے اسٹیجوں پہ, ان کے خلاف ایک نفرت پیدا ہوئی تھی. اور یہ ہمارے جو دوست ہیں, بھائی ہیں, کارکن ہیں, ان کے اندر شدید رد عمل تھا. اس کا اظہار انہوں نے کیا. مجھے وہ روکتے رہے, حالانکہ لوگ مجھے منتیں کرتے رہے کہ جین کو انڈیپینڈنٹ کھڑا کر. میں نے کہا پارٹی نے فیصلہ کر لیا, ٹھیک ہے. اچھا, فین شپ ہو گئی عمران خان صاحب کی, پھر یہ فین شپ ختم کہاں پہ ہوتی ہے؟ عمران خان صاحب آئے, آپ کے فین ہو گئے, ابھی ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ تعلق بالکل. میں خان صاحب کی, آپ کوئی مجھے ایک بیان دکھائیں جو میں خان صاحب کے خلاف بولا ہوں. ایک, میں اب بھی خان صاحب کا فین ہوں, اور وہ مجھے پتا ہے ان کے دل کے اندر, ان کے ضمیر کے اندر ان کو ضرور پتا ہے کہ یار میجر کام کا آدمی ہے اور ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کی. یہ ہی نوز ہے. اور مجھے پتا ہے کیونکہ جب میری ملاقات ان سے ہوتی ہے تو ان کی آنکھیں, ان کی باڈی لینگویج, ان کی بات چیت, ہر چیز سے مجھے واضح ہوتا ہے کہ بھائی بندہ جو ہے وہ پچھتایا ہوا ہے. اور پھر رزلٹ کون دے گا؟ یاسر صاحب, آنے والا یہ وقت تو گزر گیا, اب تو اگلا وقت آ گیا. اب رزلٹ کون دے گا یہ دیکھنا ہے, پارٹی نے دیکھنا ہے. آپ کے اتنی محبت ہے تو پھر آپ کا اتنا تجربہ بھی ہے, آپ کا ایک بہت لمبا ٹریک ریکارڈ ہے ایڈمنسٹریشن میں, اس کے بعد نظامت کے بعد, تو پھر آپ کو اتنا الگ تھلگ کیوں رکھا گیا ہے؟ خان صاحب سے آپ کی وابستگی بھی ہے, محبت بھی ہے. میں یہ بتا رہا ہوں, محبت بھی ہے. جب آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ جب چیف منسٹر کا نام چلا تو اس میں خاکسار کا نام بھی لیا گیا, اور بہت سارے مہربانوں نے کہا کہ یہ بہتر امیدوار ہوں گے. لیکن جیسی وہ چیز آئی تو ہم جن کی خود بھی مدد کر رہے تھے ضلع کے اندر, وہ بھی مجھے پڑ گئے. پارٹی کے اندر کوئی پرانے جو بیٹھے ہوئے جو آئی اسی لیے تھے کہ ہم نے سی ایم بننا ہے یا ڈپٹی پی ایم بننا ہے یا کچھ اور بننا ہے, وہ سارے استرے نکال لی, انہیں سارے کلاڑیاں نکال لی اور خان صاحب کے پر وار کر دیا کہ جناب یہ بندہ جو ہے اس کو نہیں لینا کسی صورت میں. انہوں نے یہ کوئی بات نہیں, اس سے کیا فرق پڑا؟ فرق صرف ایک پڑا ہے کہ ان لوگوں کی ایک تو ظاہری صورت سامنے آ گئی, اور دوسرا اٹک کے عوام کو بہت بڑا نقصان ہے, بہت بڑا نقصان ہے. اللہ پہ یقین کریں, اللہ کی مہربانی سے اگر آج میں کسی مقام پہ ہوتا تو اٹک میں آپ دیکھتے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر چیز کی ریل پیل ہوتی ہے, نوکریوں کی, سڑکوں کی, بجلیوں کی, گیس کی, یونیورسٹیوں کی, کالجوں کی, ہر چیز کی ریل پیل ہوتی. اور یہ اسی وجہ سے ڈرتے تھے کہ میجر ہمیں سیاسی طور پہ بالکل ملین ووٹ کر. یہ سائیکولوجیکلی اتنے دب چکے ہیں. آپ نے بات کی ابھی کچھ دیر پہلے کہ آپ کے دل میں بستے ہیں سب لوگ, آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. تو میرے پاس میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن عمران اظہروی کا نام میں یہاں پہ لینا چاہوں گا کہ وہ میرے پروگرامز میں اکثر بیٹھتے ہیں, اور ان کو گلہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو نظریاتی کارکنان ہیں ان کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. اپنے دھڑے کو, اپنے جو نزدیکی لوگ ہیں ان کو نوازا جاتا ہے, اور جو پی ٹی آئی کے نظریاتی لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہوا ہے جی ہم نے ووٹ دینی ہے, کوئی بھی کھڑا ہو جائے پی ٹی آئی کے نام پہ, تو ان لوگوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. نہیں بالکل. عمران صاحب سے میری ایک سٹنگ بھی ہوئی تھی, ہم نے ایک جگہ پہ اکٹھا اشفاق خان کے دفتر میں اکٹھے بھی ہوئے تھے. پہلے تو مجھے یہ بتایا نا کہ عمران صاحب کس ڈیٹ کو پی ٹی آئی میں شامل ہوئے؟ عمران صاحب ریٹائر ہوئے ہیں گورنمنٹ جاب سے, اور انہوں نے اسٹریٹ اوے پی ٹی آئی کب ریٹائر ہوئے؟ کب ریٹائر ہوئے؟ یہ ممتاز قادری والا واقعہ, ممتاز قادری والا بہت پیچھے واقعہ, اتنا پیچھے بھی نہیں ہے. تو یہ جو گورنر کا ہوا تھا, ہاں, تو یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سارے قانون جو ہیں یہ ہمارے جگر ہیں, بھائی ہیں. ہم ہر ایک کو بڑی اشفاق خان سے پوچھیں, دوسرے سے پوچھیں. بات یہ ہے
کہ عمران صاحب کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ عمران صاحب صرف یہ نہیں کہ ہر وقت میں آپ کے ساتھ آ کے فوٹو ہی کھچاتا رہوں یا سیلفی بناتا رہوں تو میں اس چیزوں میں بلیو نہیں کرتا. میں پریکٹیکلی بلیو کرتا ہوں کہ کام وہ کیا جائے جو پریکٹیکلی ہو. تو عمران ہر وقت ہمارا دل میں ہے, ہمارا بھائی, ہم اس کا احترام کرتے ہیں. اور اس نے تو مجھے, بلکہ آپ کو یاد ہے اس میٹنگ میں نے اسے کہا تھا کہ یار آپ عمران ٹھیک ہے چلے گئے تھے امام امین صاحب کے ساتھ, تو آپ کو تو جانا ہی نہیں بنتا تھا. اس نے تو آپ کی نظریات کی خلاف ورزی کی, اس نے تو اس کو کیا نام ہے قاضی احمد کو تو ووٹ نہیں دیا, اس وقت نظریات کوئی نہیں لائے. تو نظریات کوئی بھی نہیں. میں نے پوچھتا ہوں پارٹی والوں سے, بہت پوچھتا ہوں بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح نظریہ کیا ہے آپ کا, صرف یہ کہہ دینا ہم نظریاتی ہیں. وہ بھائی نظریہ تو بتاؤ کیا ہے. مطلب قائد اعظم صاحب تھے, ان کا ایک نظریہ تھا کہ ہم نے دو قومی نظریہ تھا. یعنی آپ سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اہمیت جو ہے وہ آپ کے گروپ کو دی جاتی ہے, باقی جو لوگ مثال کے طور پہ میں اگر نام لوں تو اچھا نہیں لگے گا, باقی جو دڑے ہیں آپ کی پارٹی میں اختلافات ہیں تو وہ سارے آپ کے لیے برابر ہیں. بالکل برابر ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ لیکن اس میں فرق یہ, جو ورکر زیادہ کام کرے گا, جو ورکر رزلٹ دے گا, جو ورکر پارٹی کے لیے, اپنے لیے, ہمارے لیے زیادہ محنت کر کے ہر چیز کو اجاگر کرے گا, تو اس کا مقام تو ویسے ہی زیادہ ہوگا نا. ہر پارٹی میں ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک پارٹی میں آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو اگر آپ کو بیک اپ نہ کیا جائے, آپ کو آگے نہ کیا جائے تو زیادتی ہے نا. تو ہم ہر اس شخص کو جو ہماری پارٹی میں ہے, ہمارے گروپ میں ہے, جہاں بھی ہے, ہم اس کی عزت کرتے ہیں. صرف شرط یہ ہے کہ وہ محنت کرے, جتنی محنت کرے گا اتنا اسے پھل ملے گا انشاءاللہ. کوشچن آیا ہے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں اپنے آفیسز میں, ان کے سیکریٹریٹس ہیں, تو میرجر صاحب کو ہم کہاں مل سکتے ہیں کیونکہ آپ سٹنگ ریپرزینٹیٹیو ہیں. آپ میجر صاحب کا ٹیلی فون 0314400222 آپ کے پاس ہے. ہر جگہ آپ مجھے مل سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا جی کہ سیکریٹریٹ ہے. میں جب آتا ہوں تو اٹک میرا جو گھر ہے, ہمارا دفتر ہے ساتھ, سارے یہ اچھا سے سارے لوگ آپ میں ملتے ہیں. پھر غمی شادیوں میں بھی ملاقات ہوتی ہے. میں خود زیادہ کوشش یہ کرتا ہوں لوگوں کے اندر خود چلا جاؤں, خود ان سے ملوں, ان کا مسئلہ پوچھوں. اور مسئلہ بھی ہم یہ نہیں کہتے پی اے کو لکھا دو, فلانے کو لگا دو, ٹیلی فون کر, ہم کہتے ہیں ملاؤ, کان کے ساتھ لگاؤ, اور ادھر ہی کوشش کرتے ہیں اس کا مسئلہ حل ہو, اور الحمدللہ ہوتے ہیں. آپ نے ذکر کیا عمران خان کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں اور باقی پارٹی کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں, تو اس میں عوام کا نقصان نہیں ہو رہا؟ جو اسکیمز آ رہی ہیں, جو فنڈز آ رہے ہیں, تو اس میں آپ کو اسی طرح سے حصہ مل رہا ہے یا اٹک کو اسی طرح سے حصہ مل رہا ہے؟ ایم این اے کو وہ 15 کروڑ روپیہ دے رہے ہیں, ابھی بھی دیا. پچھلا ہم نے بجلی پہ لگایا, ابھی ہم نے کچھ اسکیمیں دی ہوئی ہیں. ابھی ان کو ہم نے کہا یار 15 کروڑ تو یہ دس از اے پی نٹ, کچھ زیادہ کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو. ہمیں بالکل مل رہا ہے. مطلب اس کے اندر سازشیں بھی ہوتی ہیں, اس کے اندر ٹانگ کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے, کٹ کرنے کی کوشش, لیکن مجھے ان چیزوں سے قطعی طور پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, بیکاز مجھے پتا ہے کہ ہم خود اپنا رستہ بنانا جانتے ہیں. انشاءاللہ سازشیں ہوتی ہیں, اس کے باوجود آپ کو پورا کٹ ملتا ہے. بالکل, سازشیں ہوتی ہیں, آپ سوچ نہیں سکتے کتنی کتنی سازشیں ہوتی ہیں. یہی سازشی اس کام کو چھوڑ کے اگر لوگوں کی خدمت شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں زیادہ کچھ گین کر لیں گے. ہمیں ہمارے خلاف جتنی ٹانگ کھینچیں گے, جتنی سازش کریں گے, اللہ تعالیٰ رب رحیم, رب کریم, رب رحمان ہمیں اتنا ہی اوپر لے کے جائے گا انشاءاللہ. اٹک کے لیے کون سے منصوبے گیم چینجر ہیں, جو بڑے بڑے منصوبے آپ نے سوچے ہوئے ہوں کہ جو ہی مجھے موقع ملا میں یہ کروں گا؟ دیکھیے, ایک تو انڈسٹریل اسٹیٹ سب سے ضروری ہے. اگر اٹک کے اندر ایک انڈسٹریل اسٹیٹ بن جائے تو میں سمجھتا ہوں نوکریوں کے حوالے سے کافی زیادہ فرق پڑ جائے گا, کافی زیادہ بہتری آ جائے گی, لوگوں کو جاب اپرچونیٹی ملے گی. ایک تو وہ بہت ضروری ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں ایک میڈیکل کالج کا بننا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. بارہا دفعہ میں نے کہا ہے, سی ایم صاحب کو بھی بتایا کہ جناب یہ منصوبہ جو ہے یہ اتنی لاگت نہیں ہے, اس میں آپ نے صرف ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل آف سنجار ولی کی جو
اسفند یار یہ جو کپتان صاحب تھے، ان کی جو ہاسپٹل ہے اس کو آپ نے اپ گریڈ کرنا ہے. باقی کامسٹ یونیورسٹی والے کہہ رہے ہیں ہم کو کلاسیں چلوائیں گے، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور یونیورسٹی سے لے کر ہاسپٹل تک اتنا ڈسٹنس بھی نہیں ہے. تو لہذا میں سمجھتا ہوں ایک وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. جس طرح ہم نے پہلے 7 ڈیم بنائے تھے، اس کے بعد ابھی تک کوئی ڈیم نہیں بنا. ہم چاہتے ہیں کہ بارانی علاقوں میں غریبوں کو اور فیسیلیٹیٹ کریں، ٹیوب ویل ملیں، ڈیمز ملیں، ان کو کھالے ملیں، ان کو یہ جو سولر سسٹم کے حوالے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، روڈز بنے. اچھا ایک بڑا روڈ جو ہے وہ آپ دیکھیں نا، چیف منسٹر آئے بھی تھے، انہوں نے اعلان بھی کیا تھا کہ جی فتح جنگ سے پنڈی کے روڈ، اس کی بہت ہی بری حالت ہے، بہت ہی خستہ حالت ہے، لیکن ابھی تک اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا گیا. اس کے لیے میں نے کرن انور صاحب کو بھی کہا کہ یار ذرا تھوڑا سا بولیں، وہ کوشش کریں، مل کے کریں صاحب کہ بھائی یہ کریں آپ مہربانی کر کے. چلیں ڈیول نہیں کرتے تو اسی کو روڈ کو کارپیٹ، نئی فریش کارپیٹ کر کے وائڈن کر دیں. اب جو ترنول سے روڈ تھا، اسپیکر صاحب میں ان کا بہت مشکور ہوں، اسد کیسر صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں. انہوں نے 2 پروجیکٹ ہمیں جب ہمارے ادھر میلے پہ آئے تھے تو انہوں نے 2 پروجیکٹ ہمیں دیے تھے. ایک لارنس پور سے لے کر غازی تک جو روڈ ہے وہ الحمدللہ 22 کلومیٹر روڈ اپروو ہو چکی ہے، پی این ڈی نے بھی کر دیا اور اس کی پروسیسنگ ہو رہی ہے. انشاءاللہ مہینہ 1.5 یا 2 جیسی یہ کورونا تھوڑا سبسائڈ کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ کے فضل و کرم سے بننی شروع ہوگی. دوسرا بھی جو ہے ترنول سے لے کر ڈنڈ تک، خوشحال گڑھ تک، وہ روڈ بھی پی این ڈی کے پروسیس میں ہے. مجھے امید ہے کہ اگلے سال کے بجٹ میں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے. کیسر صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم دلوائیں گے. اسی طرح ہمیں بڑا گیم چینجر ہوگا یہ جو بن رہی ہے اکلا سے لے کر یہ جو سی پیک روڈ ہے، یہ آپ کو پتا ہے فتح جان پنڈی کے کو ٹچ کرتی ہوئے، تراب کو ٹچ کرتی ہوئے آگے میاں والی جا رہی ہے. اس پہ بھی کافی کام ہو چکا ہے، ابھی صرف کام رکا ہوا ہے. وہ جیسے ہی شروع ہوگا، جب وہ بھی بن جائے گی تو بہت بڑا ایک انشاءاللہ تعالیٰ ایک تبدیلی آئے گی اللہ کے فضل و کرم سے. کرنٹلی جو سچویشن ہے پنجاب میں، آپ اس ایڈمنسٹریشن سے مطمئن ہیں؟ پنجاب میں ایڈمنسٹریشن کس طرح کے آپ کہہ رہے ہیں؟ جو پنجاب گورنمنٹ ہے، اگر آپ اس ہوتے اسی سیٹ پہ تو آپ مطمئن ہیں کہ ٹھیک کام ہو رہا ہے؟ اب سوال تو یہ بنتا نہیں کیونکہ میں تو ہوں نہیں، لہٰذا یہ سوال پری میچور ہے، اس کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب میں جب نہیں ہوں تو میں اس کا کیا کمپیریزن کروں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سی ایم صاحب شریف آدمی ہے، کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن ابھی بہت ساری چیزیں کرنے کے کام اور بھی ضرورت ہے. بیسیکلی آپ آج جو آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ کی بیسک چپکلش تو اسی وجہ سے ہے نا پارٹی میں کہ جی اس کو سی ایم نہیں لینا. نہیں ناٹ ایٹ آل، میری یہ چپکلش نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں میں تو کبھی سی ایم کا امیدوار ہی نہیں تھا. مجھے تو یہ جو آخر میں انہوں نے سیٹ پہ کہا تھا کہ حسن عبدال کی جو صوبائی سیٹ ہے اس پہ آپ لڑیں، انہوں نے کچھ سوچ کے کہا تھا کہ لڑیں، میں تو اس کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا اور میں کوئی یہ میری ڈیمانڈ بھی نہیں تھی اور نہ میں اس کے لیے تیار تھا. یہ تو اللہ نے ایک حالات پیدا کیے، چیزیں شروع ہوئیں جو میٹیریلائز نہیں ہوئی، تو اس سے کوئی مجھے نہیں، بلکہ مجھے صرف جو افسوس ہے وہ اٹک کے عوام کے حوالے سے ہے، پنجاب کے عوام کے حوالے سے کہ شاید ان کو کچھ بہتر فائدہ ہوتا ہے. پھر سوال وہیں پہ پہنچ جائے گا کہ اگر سی ایم والی چپکلش نہیں تھی تو پھر آپ کو باہر کیوں بٹھایا ہوا؟ کیونکہ مجھے آپ کے جواب سے یہ سمجھ آئی تھی کہ سی ایم جب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو میں نے جس تقریر میری آپ نے سنی تھی جب میں جہاں شامل ہوا تھا، میں نے کیا کہا تھا؟ جی بالکل سنی تھی کہ اگر عمران خان کام نہیں کرے گا تو میں بھی اس کے ساتھ تب بھی نہیں کھڑا ہوں. میں نہیں کام نہیں کرے گا. میں نے کہا تھا خان صاحب اپنے کان پکے رکھیں. یعنی مختلف جگہوں سے خان صاحب کانوں کے کچے نکلے ہیں آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں کانوں کے کچے نہیں نکلے، لیکن وہ بات یہ کہ فوراً بات سن کے اس کو ان کو چاہیے اگر میں کوئی بات کرتا ہوں تو اس کو ویریفائی کریں، مجھے بلا لیں، دوسرے کو بلا لیں، اس کو ویریفائی کریں. یار فلانا آدمی کہہ رہا ہے میاں صاحب آپ اس طرح کرتے ہو،
تو میں بہتر پوزیشن میں ہوں گا نا کہ آپ کو بتا سکوں گا, اور جب میں بات کروں گا آپ کے سامنے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نکھر جائے گا, نکل جائے گا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ ہمارے خلاف لوکل سازشیں تھی, اور پارٹی کے اندر, کیونکہ میں پارٹی میں تو نیو کمر تھا, میرا تو پارٹی کے اندر, پھر میرا ایک اپنا ٹیمپرامنٹ ہے, میں وہ خوش آمدی نہیں ہوں کہ جا کے وہ آپ کہتے رہے کہ جی اچھا اچھا جی جناب والی ہے وہ, میں وہ نہیں. کچھ لوگوں کو جو پارٹی کے اندر تھے شاید ان کو یہ بھی ڈر ہوگا, میرے صاحب خود اپنے کام کرنے کا عادی ہے, اب منہ پھٹ ہے, بات منہ پہ بھی کر جاتا ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مل کر وہ یہ رزلٹ نکلا. تو عوام جو جاننا چاہتی ہے کہ وہ آپ کو وہ, کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر آپ کسی اچھی سیٹ پہ ہوں گے تو اٹک کو فائدہ ہوگا, تو ہمارے حلقے کو فائدہ ہوگا, N55 کو فائدہ ہوگا, N56 کو فائدہ ہوگا. تو بیسک جو کوشچن ہے وہ وہیں پہ سیٹ کرتا ہے کہ آپ کو نہیں لیا جا رہا, وزیر نہیں بنایا جا رہا, کیبنٹ میں نہیں ہے آپ کو ایک سائیڈ پہ رکھا جا رہا ہے, تو اس کی وجہ عوام جاننا چاہتی ہے. عوام یہ جاننا چاہتی ہے, میں عوام کو اب تک تو اتنا پتہ لگ جانا چاہیے کہ یار وہ اگر مجھے نہیں لینا چاہ رہے تو کس لیے شور کرنا, کس لیے منتیں کرنی, کس لیے, وہ مجھ سے زیادہ اپنا نقصان کر رہے ہیں, مجھ سے زیادہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. پھر میں بولتا ہوں مجھ سے زیادہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. اگر ایکسپیرینس لوگ, وہ لوگ جو غریب آدمی کا درد رکھتے ہیں, وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ معاملے کو کس طرح حل کرنا ہے, اور جنہوں نے کچھ کر کے دکھایا ہے, جنہوں نے ہتھیلی پہ سرسوں جما کے دکھائی ہے, اگر آپ ان کو سائڈ لائن کریں گے تو ان کا نقصان نہیں, ٹھیک ہے اٹک کا نقصان ہے, لیکن اب اٹک والے کیا چاہتے ہیں, میں جا کے لمحہ پہ جائیں, یار میں نے کچھ کروں, دینا ہے. اٹک والے صرف جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ ساری دوریوں کی وجہ کہاں بنی, آپ نے ساری کہانی بنائی فین بننے تک. دوریوں کی وجہ ایک ہی ہے کہ جو سازشی عناصر تھے جی جی انہوں نے پلے کیا ہے. آپ کاف لیگ میں اکٹھے تھے ملک امین اسلم صاحب کے ساتھ, اور آج پھر دوبارہ ایک ہی جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں مشرف کی گورنمنٹ میں, سوری کاف لیگ نہیں, مشرف کی گورنمنٹ میں اکٹھے تھے. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں جب یہ الیکشن آئے 2002 کے, تو مرحوم ملک اسلم صاحب نے مجھے بلایا لاہور اپنے گھر. یہ ہمارے سردار محمود خان اللہ انہیں جنت نصیب کرے, فوت ہو گئے, ہمارے چیئرمین ضلع کونسل, یہ بھی تھے. سردار نوازش خان صاحب تھے, ہم ان کے گھر گئے, انہوں نے کہا جی میرا بیٹا جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑنا چاہتا ہے. تو ہمارے پاس تو اس وقت کوئی ایسا کینڈیڈیٹ تھا نہیں, میں خود ضلع کونسل میں تھا, میری بیٹی جو ہے 59 کی تھی, بیٹے کی عمر بھی پوری, وہ ادھر تھا, اور بھی کوئی ایسا بھاری برکم آدمی اس ایریا میں نہیں تھا جس کو ہم کھڑا کرتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی یہ ملت پارٹی میں شامل ہو رہا ہے, اور ملت پارٹی اسے ٹکٹ دے گی, اور ملت پارٹی کا اتحاد ہے کاف لیگ کے ساتھ, تو یہ الیکشن لڑیں گے, تو آپ نے سپورٹ کری. میں کہ نو, میں نے کہا نہیں, اس نے اگر ہمارے سپورٹ لینی ہے تو یہ جوائن کرے کاف لیگ, نہیں تو ہم پھر کوئی اور چیز دیکھیں گے. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, میں نے کہا سوچ لیں. ہم آ گئے. دوسرے دن صبح مرحوم ملک صاحب اللہ انہیں جنت نصیب کرے, ان کی مجھے کال آ گئی, میجر صاحب ٹھیک ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کاف لیگ میں شامل, تو آپ آئیں ہم چلتے. میں نے کہا جی میں نے کیا جانا ہے ادھر, آپ لارنس روڈ پہ مسلم لیگ ہاؤس سے جا کے فارم فل اس کا کروا دیں اور نیکسٹ لڑے, ہم اسے سپورٹ کر دیں گے, ٹکٹ دلوائیں گے. وہ ٹکٹ اسے مل گئی, یہ جیت گیا. میرا سوال کا باقیہ ایسا ہی ہے کہ آج پھر آپ ایک ہی پارٹی میں اکٹھے ہیں, تو پھر اختلافات کیوں ہیں, دوریاں کیوں ہیں, کیونکہ جتنی دوریاں ہوں گی نقصان اٹک کا ہوگا. اچھا اب یہ بھی سن لیں, نقصان ورکر کا ہوگا. آپ نہیں, ورکر کا نقصان, ورکر جو ہے وہ سب سمجھتے ہیں, ورکر سے زیادہ عقل مند سیانہ بندہ کوئی بھی نہ میں ہوں نہ کوئی اور ہے. ورکر بالکل ریالٹیز کو سمجھتے ہیں. اب آپ ایک ریالٹی دیکھیں, یہ ملک امین اسلم صاحب, ان کے بزرگ دادا پردادا, اور ہمارا جو خاندان تھا سردار ممتاز علی خان, سردار شوکت علی یاد خان اللہ انہیں جنت نصیب کرے, یہ دیور بالکل سیاست میں ایک دوسرے کے مخالف تھے 100%. اپنے گروپ لڑے,
ہر جگہ پہ موجود تھے یا نہیں تھے؟ بالکل، آپ کو ہسٹری وہ تو دیکھ لیجیے، کسی بالکل تھے. دکیشوں پہ بات نہیں ہے. اچھا جب وہ تھے اس کے بعد میری صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ ویورز ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر سردار طاہر صادق صاحب، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی میں موجود لوگ ہیں، موجود ورکرز ہیں، ان کے بارے میں. انہوں نے ہمیں ڈیٹیل سے بتایا کہ وہ کیوں شامل ہوئے پی ٹی آئی میں، کاف لیگ کو کیوں جوائن نہیں کیا. اس کے بعد کا جو ان کا سیاسی سفر ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آپ تمام ویورز ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ابھی دوبارہ وہ ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے مزید اس معاملے پہ کہ آخر جو عوام ہے وہ جو پی ٹی آئی سے امیدیں رکھ کے انہوں نے ووٹ دیا تھا، وہ اب وہ امیدیں اس طرح سے پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں پوری ہوتی نظر آ رہی تو اس کی وجہ کیا ہے. اس کے علاوہ میرے صاحب نے 1 کروڑ نوکریوں کا نعرہ بھی ایڈ کروایا تھا عمران خان کے پروگرام میں، اور وہ 1 کروڑ نوکریاں کہاں ہیں جو بعد میں 50 لاکھ کر دی گئیں. اور اس کے علاوہ جو گھر تھے وہ کہاں کھڑے ہیں. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جتنے کام تھے ان سب پہ بات ہوگی. میرے صاحب اب سے کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے ہمارازرو.com. مرزا صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے کہ پی ٹی آئی نے جو ویژن دیا تھا وہ کہاں تک پورا ہوا اور اب آئندہ کب تک پورا ہونے جا رہا ہے. نہیں، آپ نے پہلے جو مرزا سوال صاحب کیا آپ تھا اس میں تھوڑا جو سگنل کا ایشو آ گیا تھا، جی اس میں میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ جب وہ الیکشن ہوا 99 میں، جب ملک اسلم صاحب کو سپورٹ کی تھی، یہ بھی ریکارڈ کی باتیں جی ہیں. جی پھر اس کے بعد دوبارہ جب 2002 آیا، 2001 میں تو ملک امین اسلم اور ملک اللہ یار نے میرے خلاف الیکشن لڑا تھا. ناظم کا تھا ملک اللہ یار صاحب، اور یہ نائب ناظم تھا ان کے ساتھ. میں تھا اور سہیل تھے ادھر سے، میرے پینل میں سہیل تھا، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے جیتے تھے. اس کے بعد ہم نے کام کیا 2002 میں. ہر چیز کے باوجود میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور ہم نے اس کو سپورٹ بھی کی، پورا الیکشن کمپین چلایا. اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ اس نے اتنا نہیں کیا کہ آ کے کہہ دے یار میں اس آپ نے سپورٹ کیا، آئی ایم گریٹفل. بات یہ ہے کہ اس کے ذہن کے اندر کوئی فتور ہے، اس کے ذہن کے اندر وہ جو ہمارا پرانا چلا آ رہا ہے نا، وہ اس کے ذہن کے اندر کوٹ کوٹ کے پڑا ہوا ہے. پہلے پوری اٹک والوں سے، ہزروں والوں سے، ڈار صاحب مرحوم اللہ فوت ہو گئے بڑے، ڈار صاحب سے پوچھے، ہم نے ملک اسلم صاحب کو میں نے خود سپورٹ کی تھی 99 میں جب الیکشن نہیں آئے تھے. 99 نہیں، وہ 97 والے ساری الیکشن میں. تو یہ 97 ساری والے باتیں الیکشن. جب آدمی دل سے کسی کو ایکسیپٹ نہ کرے تو پھر وہ معاملات نہیں چلتے. اس کو وہ تھوڑا کمپلیکس ہے. اس کو پتا ہے کہ میجر صاحب اپنی بات کرنے والا ہے، وہ غریبوں کی بات کرے گا، غریبوں کی بات سنے گا، ان کے لیے کام کرے گا، ان کی انٹرسٹ کو واچ نہیں کرے گا. پرسوں جب ان انٹرویو ہو رہا تھا تو انہوں نے چھوڑنے کی وجہ بھی یہی بتائی کہ کاف لیگ نے ان کو ٹکٹ دے دیا اور یہ پھر خود آزاد کھڑے ہو گئے، تو کاف لیگ نے میرے ساتھ منافقت کی تھی. نہیں، کاف لیگ کا تو یہ ان کا تعلق ہی کوئی نہیں تھا. یہ تو ہمارے ساتھ آئے تھے. میں ہی ان کے لیے کاف لیگ تھا، میں ہی ان کے لیے ناظم تھا، میں ہی ان کے لیے کمپینر تھا وہاں.
میں تھا ان کے لیے. کاف لیگ کا ادھر یہ صاحب کو کیا پتا کہ سچ میں کیا ہے اور ادھر کیا ہے. تو کاف لیگ کے ساتھ اس کی کیا رہی ہے؟ کوئی نہیں تھی. اچھا, پی ٹی آئی نے ووٹ بینک لیا اور گورنمنٹ میں آ گئی. پی ٹی آئی نے, آپ نے اپنی ایک جگہ کہا تھا کہ جو 50 لاکھ نوکریاں دینے کا وعدہ تھا پی ٹی آئی کا, وہ آپ نے ایڈ کروایا تھا 1 کروڑ. جی 1 کروڑ. 1 تو وہ معاملہ کہاں تک پورا ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ آلریڈی تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں گورنمنٹ کے. اب حالات ایسے ہیں, اکانومی دیکھ لیں آپ, معاشی حالات دیکھ لیں, اور اوپر سے اب یہ جو وبا آ گئی, ابھی تو مزید لوگ بیچارے بے روزگار ہو رہے ہیں. اب دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملک کے حالات ٹھیک کرے, کوئی معاشی صورتحال بہتر ہو, اور ہم بہتری کی طرف جا رہے تھے. لیکن آل آف اے سڈن یہ جو وبا پھیلی اس سے اور ذرا گڑبڑ ہوئی. لیکن انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے, اس وبا سے بھی نبڑ کے جب ہم نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے شاید اسی وجہ سے بہتر اور نوکریاں نکل آئیں انشاءاللہ. اور اس میں یہ بتا دوں کہ اٹک کو ہم پیچھے نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ. اور جو نیو ہاؤسنگ اسکیم ہے, اسپیشلی آپ کے علم میں ہوگا, یہ خانزادہ جو کالونی بنی تھی اس کو بھی ایڈ کیا گیا تھا, جو اپنا گھر اسکیم ہے, تو وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ اور یہ جو خانزادہ ہاؤسنگ ہے اس کو تقریباً 3-4 دفعہ متعدد گورنمنٹس میں سیپریٹلی سیل کیے گئے پلاٹس, اور پھر ان کو کینسلیشن ہو جاتی ہے, پھر دوبارہ ہو جاتے ہیں, پھر کینسلیشن ہو جاتی ہے. تو یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ لیکن جب ہمارا دور تھا تو ہم نے اس کو معاملے کو حل کر کے لوگوں کو باقاعدہ دے کے پلاٹس دے کے پوزیشن بھی دی تھی, اور غالباً ادھر 1-2 گھر آپ نے دیکھا ہوگا بنے بھی ہوئے. اس کے بعد جب یہ نون لیگ والے آئے, انہوں نے کوئی اپنی ایک نئی, میں نے جس طرح ہمارا ضرور کی ویورز کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب, جو ہمیں بتا رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے وہ کتنا کامیاب ہو سکے گی اپنا جو پالیسی سازی ہے اس میں, اور جو انہوں نے وعدے کیے تھے عوام سے اس میں کس حد تک کامیاب ہو سکیں گے. دوبارہ ان کی لائن میں کچھ ڈسٹورشن ہے, اس وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت میجر طاہر صادق صاحب, جن سے ہم بات کر رہے ہیں اٹک کے بارے میں, ان کے حلقہ NA-55 کے بارے میں, اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے بارے میں. ہیلو. جی سر, جی سر, آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کنٹینیو کریں. آ رہی ہے, اچھا. وہ میرا خیال ہے کچھ, اچھا جی آپ اس نے ٹائم کیا پہ انٹرنیٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے. جی بات ہو رہی تھی پی ٹی آئی کی کرنٹلی گورنمنٹ پہ. نہیں, آپ نے کیا ایگزیکٹلی کیا بات پوچھی تھی میں نے کہ کیا بات پوچھی تھی کہ جو پی ٹی آئی نے وعدے کیے تھے. آپ نے کہا کہ وہ نہیں, قانونی کی بات ہو رہی تھی, تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں, ان سے پوچھوں گا بھی کہ بھئی وہ کدھر تک بات پہنچی ہے اس کی قانونی کی, کیونکہ وہی ہاؤسنگ اتھارٹی سے ڈیل کر رہے ہیں انشاءاللہ. NA-55 آپ کا جو حلقہ ہے اس میں کرنٹلی کیا پروجیکٹس ہیں جو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے کہ یہ میں نے 2 سال میں اچیو کر لیا؟ نہیں, ان 2 سالوں میں ہم نے تو جو مین ہمارا فوکس تھا وہ بجلی پہ تھا, اور جو یہ اسکیمز ہیں روڈ ریپیئر,
छोटे रोड, गलियां, कुछ सीवरेज, इस पे हमारा ज्यादा कोई उस तरह मेगा प्रोजेक्ट ऐसा तो अभी तक कोई ऐसा नहीं आया। आप क्या देख रहे हैं नेक्स्ट बजट में या नेक्स्ट ईयर में, आप क्या करना चाहते हैं NA-55 के लिए? जिस तरह आपने अटक का बताया कि फला फला रोड बनाना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, तो आप अपने हल्के के लिए क्या ऐड करना चाहते हैं? नहीं, हल्के के लिए भी करेंगे, पूरे जिले के लिए इंशाल्लाह करेंगे। ये सिर्फ हल्का ही नहीं है, पूरा जिला हमारे साथ है इंशाल्लाह। क्योंकि मैं सच से बात कर रहा हूं, तो फिर डेफिनेटली NA-55 के लिए मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हम ये चाहेंगे कि यहाँ कम से कम मैं चाहूँगा कि अजरों में, छछ में एक अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो कि बच्चों को अच्छी तालीम दे सके। अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, वो क्या कहते हैं, बेहतरीन आला स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। इसी तरह आपका जो ये रोड है, मैं समझता हूँ इसको भी ड्यूअल होना चाहिए, जो अजरो शहर से लेकर और गोंदल तक जाता है। गोंदल की पिछली साइड पे अगर आपने देखा ना, वो जो रोड बीच में से गुजर रहा है और जाके मिलता है गोंदल की मंडी को जाके मिलता है। एक तो मेन GT रोड है ना, उसकी पिछली साइड पे एक रोड आ रहा है जो ये गाँव देहातों से गुजर कर सिंगल रोड है कारपेट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको ड्यूअल होना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा जो काम जो खराब है वो सीवरेज का सिस्टम जो है पूरे छछ का, एक तो देहातों का और दूसरा शहर का। इस पे हमारा अब भी अवलीन फोकस है कि इसको किसी तरीके से हल कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। अभी 1-1 करोड़ रुपए जो फंड आया था, उसको किस मद में आपने एडजस्ट किया है? 1 करोड़ आप क्या आप समझते हैं केड़ा कौन सा मेगा प्रोजेक्ट? अगर आपको मैं करोड़ देता हूँ, नहीं मेगा प्रोजेक्ट नहीं, क्योंकि मतलब हमने सुने ना, हमने दिया ये जो सड़क रिपेयर की, गलियां, मेरे पास तो डिटेल नहीं है, लेकिन वो आपको दे देंगे। और लोगों को पता है कि जो 2 करोड़ भी आया, तो हमने मजीद 5 करोड़ अटक को, 5 करोड़ अजरों को, 5 करोड़ सनतदार को दिया है। ये 15 करोड़ जो हमें मिला था, ये भी हमने उसको दिया है। बहुत शुक्रिया मेजर ताहिर साहब। क्या पैगाम देना चाहेंगे एंड पे? मैं आवाम के लिए मैं ये, आप अल्लाह पे भरोसा रखें, हर वक्त अल्लाह के आगे दुआ गो रहें। इंशाअल्लाह ताला यहाँ मैं आपको एक बात वाज़ेह बता देता हूँ, कहेंगे तो अस्टाम भी लिख दूंगा। अटक के अंदर जो भी कोई थोड़ी बेहतरी भी होनी है, थोड़ी भी, तो वो अल्लाह के फजल करम से सिर्फ और सिर्फ मेजर ताहिर सादिक का मुकद्दर है। बाकी और कोई माई का लाल अटक की फलाह के लिए सोच भी नहीं सकता। ये आप एंड पे एक क्वेश्चन आ गया है कमेंट से कि नेक्स्ट जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, लोकल बॉडीज इलेक्शन, उसमें स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी? अल्लाह करे इलेक्शन जल्दी आ जाए तो स्ट्रेटेजी हम आपको बता देंगे। पहले हम स्ट्रेटेजी एक्सपोज कर दें तो फिर नून वाले सानू अपनी स्ट्रेटजियां बनाते रहेंगे, बाकी लोग अपनी स्ट्रेटजी बनाते रहेंगे। स्ट्रेटजी बड़ी जबरदस्त है इंशाल्लाह, और हर सीट पे इंशाल्लाह, हर सीट पे, हर नीचे से लेकर ऊपर तक इंशाल्लाह बेहतरीन लोग खड़े करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। पूछने वाले ने ये पूछा है कि मेजर ग्रुप अपना लड़ेगा या PTI के झंडे तले ही होगा ये सब कुछ? PTI साढ़े नाल ही होगी, तो PTI नाल होवांगे। और असा ही झंडा पहले भी इलेक्शन में झंडा चाया तो सारा रिजल्ट A1 देता है, तो हुण भी झंडा उन्हें साढ़े हाथ विच देना है, तो असा ही रिजल्ट देना, और किसी नहीं देना। बहुत शुक्रिया मेरे साहब, आपने बहुत ज्यादा टाइम दिया हमें अपनी सेहत की खराबी के बावजूद। देखते रहिए हमारा.com। सब दोस्तों को प्यार, सब दोस्तों को सलाम, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखते रहिए हमारा.com।